This program is brought to you by پاکستان میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئیلینڈ کا عزم کار خیر میں آپ بھی پاکولی کا ساتھ دیجیے۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام رمضان اور خواتین میں آپ کے ہوسٹ فضہ علی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک میں خواتین کی ذمہ داریاں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم غور کریں پروردگار عالم جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو خالق کائنات ہے، اس پروردگار عالم کی جو صفات ہیں یہ دو طرح کی صفات ہیں۔ مجموعاً اگر پروردگار عالم کی صفات پر غور کیا جائے تو دو طرح کی ہیں، کچھ جلالی صفات ہیں، کچھ جمالی صفات ہیں، جیسے کہ قہار، جبار، عادل۔ پروردگار عالم کی صفت عادل اس کی جلالی صفت ہے، اور دوسری طرف رحمان ہے، رحیم ہے، حلیم ہے، کریم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ خدا کی کچھ صفات جلالی ہیں، کچھ صفات جمالی ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی صفات جلالی کا مصداق مرد کو قرار دیا۔ مرد کے اندر جو ہے وہ قوت ہے، مرد کے اندر جو ہے وہ قہاریت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے۔ مرد باہر جاتا ہے، تامین رزق کرتا ہے، قوی قرار دیا۔ اور عورت کو صفات جمالی کا مصداق قرار دیا، یعنی کہ محبت کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، جلد راضی ہو جانے والی ہے۔ یا اگر کہوں ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو واقعاً پروردگار کے عالم کے بعد ماں کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ جو اپنی اولاد کی برائیوں کو چھپا لیتی ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ عزت دی کہ شاید ہم اس کے مستحق بھی قرار نہیں پائے تھے۔ لیکن اگر ایک نقطے پہ غور کیا جائے، جب تک خدا کی قہاریت کے اوپر اس کے رحمانیت حاوی ہے، اس دنیا کا نظام چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب تک اس کے عدل کے اوپر اس کا رحم جو ہے وہ طاری ہے، اس دنیا کا نظام چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب رحم کے اوپر قہار حاوی ہو جاتا ہے، یہ زلزلے یا کچھ بھی نہیں، اگر قیامت آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا کا نظام ہمیں رکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو بس سمجھ میں یہ آیا کہ جب پروردگار عالم کی صفت جمالی سے یہ دنیا رواں دواں ہے، تو اسی طرح سے اس دنیا کے اندر عورت کا کردار کس قدر اہم ہے، کس قدر قوی ہے، کس قدر مضبوط ہے۔ کہ دنیا کا نظام چلانے والا اگرچہ مرد ہو، اس کے پیچھے جو تربیت گاہ ہے وہ ایک عورت کی ذات نظر آتی ہے، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں جو اس کے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے۔ تو بس عورت کی ذمہ داریاں بھی بہت اہم نظر آتی ہیں۔ اگر عورت کی بیسک ذمہ داری پہ ہم بات کریں، ایک عورت کو پروردگار عالم نے کیا کیا ذمہ داریاں دے کے بھیجی، تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ایک تربیت گاہ نظر آتی ہے، وہ ذمہ داری جو ایک خانہ داری نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھر کے اندر عورتیں اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کھانے پینے، ان کی غذا کا خاص خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، اس گھرانے کے بچوں کا رشد بہترین نظر آتا ہے، اس گھرانے کے بچوں کا کانفیڈنس لیول بہترین نظر آتا ہے۔ وہاں کے مرد بھی معاشرے کے اندر بہت فعال نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے جو ان کو سہارا دی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے بچہ ہو، وہ جانتے ہیں کہ جب ہم گھر کے اندر جائیں گے تو ہمیں ایک سکون میسر آئے گا۔ تو بس یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے سمجھ میں آیا کہ دنیا کے اندر مرد جتنا بھی آگے ہے، اس کو جب تک سکون نہیں ملے گا تو یہ اپنے معاملات میں ناکام رہے گا، اور یہ سکون دینے والی ایک عورت کی ذات ہوتی ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے بھی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، تو عورت کا وظیفہ بڑھ جاتا ہے۔ مرد اگر روزہ رکھ رہا ہے، بچے اگر روزہ رکھ رہے ہیں، تو تمام کی تمام ذمہ داریوں کا منحصر عورت قرار پاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کو آرام دینا، بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، مرد کو بہترین غذا فراہم کرنا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی روزہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب عورت کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے؟ عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کہ جس کو وہ بآسانی ادا بھی کرے اور بہترین طریقے سے انجام دے؟ پہلی چیز، اپنے بچوں کو رمضان کے لیے آمادہ کرنا۔ جیسے ہمارا پہلا سیشن ہوا تھا، ہم اس پہ کیا بات کی تھی کہ ہمیں استقبال رمضان پہ بات کی تھی۔
ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے. تو فقط ہمیں خود رمضان کا استقبال نہیں کرنا, اپنے بچوں کو بھی آمادہ کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے, بتانا ہے یہ کون سا مہینہ آنے والا ہے. ہم نے باقی سیشنز میں بات کی تھی کہ ہم رمضان کے اندر کیا غذا کھائیں, کیا نہ کھائیں, کس طرح سے اپنے شکم کو, اپنے آپ کو لذات سے دور رکھیں. یہ تمام تربیتیں فقط ہماری اپنے لیے نہیں ہیں, فقط ہماری ذات کے لیے نہیں ہیں, لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے, ایک خاتون ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو پیدا کرنا. کتنا اچھا ہو جائے کہ ایک عورت اپنے بچوں کو رمضان آنے سے پہلے ہی اس بات پہ آمادہ کرے کہ بیٹا اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ مہینہ احساس کا مہینہ ہے, یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, یہ مہینہ استقامت کا مہینہ ہے. ایک ماں ہونے کے ناطے جو پہلی ذمہ داری ایک عورت کے اوپر ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کرے کہ رمضان المبارک میں خود بھی فیض اٹھائے اور اپنے بچوں کو بھی آمادہ کرے. کیونکہ اگر گھر کی طرف سے پریشر نہیں ہے, اگر بچوں کی فرمائش نہیں ہے, تو ایک عورت کے لیے عبادت کرنا بہت زیادہ آسان ہے. ایک عورت کے لیے عبادت پہ توجہ دینا بہت زیادہ آسان ہے. سب سے پہلا کام تربیت کرنا, اپنے بچوں کو کے ذہنوں کو رمضان کی فضیلت سے آشنا کرنا, آگاہ کرنا, خود بھی رمضان کی فضیلت سے آشنا ہوتے ہوئے عمل کرنا, اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلنا. کیونکہ نبوت کا پہلا کام ہم جو نظر آتے فقط یہ نہیں تھا کہ رسول خدا خود بہشت میں چلے گئے, نہیں, دوسروں کو بھی بہشت کی طرف راغب کرنا, دوسروں کو بھی جہنم سے آزاد کروانا. تو فقط خود خدا کا مقرب نہیں ہونا, اپنے ساتھ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, سب کو بتانا ہے یہ کون سا مہینہ آنے والا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے بچوں کو اس پہ آمادہ کریں. دوسری چیز تربیت کے بعد جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سکون کو برقرار رکھنا. کیوں سکون کو برقرار رکھنا؟ کیونکہ جو رمضان ہمیں صبر اور استقامت سکھا رہا ہے. اگر یہ بھوک اور پیاس ہماری عقل کو کھا جائے تو پھر رمضان برکات کا مہینہ نہیں کہلائے گا, پھر رمضان ایک بے سکونی کا مہینہ ہو جائے گا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دماغ پر جب بھوک طاری ہوتی ہے تو انسان کا غصہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے, انسان میں جلال کی کیفیت آ جاتی ہے. لیکن کب ہوگا کہ جب روزہ ہمیں صبر اور استقامت نہیں سکھائے گا. تو سب سے پہلے اپنی تربیت کرنا, اپنے گھر میں سکون کو برقرار رکھنا, اپنے اوپر کنٹرول کرنا, رمضان سے سیکھے ہوئے جو درس ہیں اس پر عمل کرنا. تیسرا یہ کہ اپنے گھر کے اندر ایک ایسا نظام تشکیل دینا جیسے بی بی فاطمہ الزہرا نے تشکیل دیا تھا. ایک ایک گوشہ, ایک ایک کونا ہمیں نظر آئے جو ہمیں خدا کی طرف راغب کرے. ایک خاص اہتمام کرنا, ایک گوشے کا اہتمام کرنا کہ جہاں پہ عبادات کو انجام دیا جائے. جس طرح سے جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم راشن ڈلواتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں کیسے بھی چاہیے, میونیز بھی چاہیے, ہمیں بیسن بھی چاہیے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا کیا چیزیں بننی ہیں, ہمیں وہ سودا اور صرف لا کے ہم اپنا گھر کو بھر لیتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان فقط کھانے پینے کا نام نہیں ہے, رمضان کا مقصد کیا ہے, ابدیت الہی ہے. رمضان کا مقصد کیا ہے, خدا کی طرف راغب ہونا ہے, توجہ کرنا ہے, ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے جو عام زندگی میں ہم پیدا نہیں کر پاتے یا جو دور ہوتے چلے گئے ہیں. تو بس ہم عام زندگی میں کس سے دور ہوتے ہوئے چلے گئے ہیں, صبر سے دور ہو گئے ہیں, استقامت سے دور ہو گئے ہیں, دینے سے دور ہو گئے ہیں, عبادات خدا سے دور ہو گئے ہیں. ہمیں موقع فراہم نہیں ہوتا ہم خدا کی طرف اتنی توجہ کریں. حقیقت تو یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر انسان واجب نمازوں کو ادا کرنے میں بھی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن یہ موقع ہے رمضان کا, یہ غنیمت ہے رمضان کی, یہ فرصت ہے کہ انسان خدا سے قریب ہو جائے, بہترین انداز میں قریب ہو جائے. پہلا وظیفہ ماں کا نظر آتا ہے کہ اپنے گھر کو آمادہ کرے, ایک ایک گوشے کو آمادہ کرے, ایک جس طرح سے ایک گوشہ قرار دے جس میں قرآن ہو, جس میں دعائیں ہوں, جس میں مصلی ہو, ایک معنویت ہو, لبان کی خوشبو ہو, کہ اس کے بعد بچوں کا دل چاہے کہ پروردگار عالم کو بھی پسند ہے خوشبو لگا کے آنا, پروردگار عالم کو بھی پسند ہے کہ زینت اور آرائش کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ آنا اور عبادت خدا کو انجام دینا. تو بس جب خدا اہتمام چاہتا ہے تو اپنی عبادت میں اہتمام چاہتا ہے, اہتمام کے ساتھ عبادت کو انجام دے تاکہ بچے راغب ہوں. آج کل جدید دنیا کے اندر بچوں کو جب کسی چیز سے راغب کیا جاتا ہے, کسی چیز کی طرف بلایا جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس کو آرائش کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے, اس کو ڈیکوریشن کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کھانا ہم بچوں کے لیے تیار کرتے ہیں تو ہم اس کی ڈیکوریشن کا بہت خیال رکھتے ہیں. کیوں ڈیکوریشن کا خیال رکھتے ہیں؟ بچوں کے وہ آنکھ میں کو پسند آئے گا تو دل میں اتر جائے گا, بچہ راغب ہو جائے گا. تو پھر رمضان کو میں اگر عبادت خدا کی طرف راغب کرنا ہے تو بس اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا, دکھانا ہوگا بچوں کو کہ بیٹا دیکھو یہ گوشہ ہے جو بہت پیارا سا ہے, ہم یہاں آئیں گے, یہاں بیٹھیں گے, تلاوت قرآن کا اہتمام ہوگا.
دوسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر اس معنویت کو پیدا کریں، عبادت کی طرف بچوں کو راغب کریں، تو پھر تنہا عبادت نہیں کرنی، ایک خاص موقع ہو، ایک خاص وقت ہو، سب گھر والے بیٹھیں، جلسہ قرآنی کا اہتمام کیا جائے، سب ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، ہر کوئی ایک خاص انداز کے اندر باری باری قرآن کی تلاوت کرے، باری باری کوئی ایک آیت ہی صحیح اس کی تلاوت کرے، کہ بچوں کے اندر شوق پیدا کرے گی۔ اب یہ مما نے تلاوت کری، اب بابا نے تلاوت کری، اب چھوٹی بہن نے تلاوت کری، اب بھائی نے تلاوت کری، یہ چیزیں وہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیک نظر آ رہی ہیں ہم لوگوں کو کہ بچے عبادت کی طرف راغب ہوں گے، کس کی قرات زیادہ اچھی ہے، کون زیادہ اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، کس کا تلفظ زیادہ اچھا ہے، قرآن سے آشنا ہوں گے، بچے قرآنی قرار پائیں گے۔ پہلی چیز کیا تھی کہ بچوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنا فضیلت رمضان کے حوالے سے، اور کب آمادہ کرنا؟ رمضان سے پہلے یا ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم کتنے پربرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا تھی؟ عبادات کا اہتمام کرنا، بچوں کے راغب ہونے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو بہترین طریقے سے عبادات کو پیش کرنا۔ تیسری چیز ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ اپنے بچوں کو شکم سیری، کھانے پینے، لذات، ان تمام چیزوں سے دور رکھنا اور بتانا کہ بیٹا یہ وہ موقع ہے کہ جب تم خدا کی محبت کے اندر آیا تم رک سکتے ہو کہ تم آج اپنے پسند کا یہ کھانا نہ کھاؤ اور اپنے اس کھانے کو اپنے ساتھ کسی اور کو بھی کھلا لو۔ بس عزیزان من، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو خواتین ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہیں، اپنے گھر میں سکون پیدا کرنا، عبادت کی طرف راغب کرنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سیشن پسند آئے گا، اور جو باتیں ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، میں اور آپ، ہم دونوں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔